العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دل جس سے زندہ ہیں وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ چھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولین کا اجالا تمہیں تو ہو۔ جنتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کا شناسہ تمہیں تو ہو۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، آج کے ہفتہ وار درس قرآن کریم کی محفل پاک میں جتنے ہمارے دوست بزرگ اس مزار اقدس کے قرب میں جو مسجد واقع ہے یہاں پر حاضر ہوئے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے بھی یہ درس قرآن کریم کی محفل ہمارے ماموں جان صوفی محمد صدیق نقشبندی صاحب مرحوم، ان کے ایصال ثواب کی نیت بھی ہے، بشمول ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشی فرمائے۔ درس قرآن کریم کی محفل کے اندر نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس محفل پاک سے اپنے لیے نبی علیہ السلام کے دین کا علم سیکھیں۔ جتنا زیادہ ادب ہمارے اندر ہوگا نا، اللہ اتنی زیادہ ترقیاں ہمیں نصیب فرمائے گا۔ حضور کی حدیث ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے نا، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ادب کے والے سے بڑی کتابیں لکھی، ادب پہ بڑا کام کیا۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا کمال ادب پہ بڑا مشہور وہ ایک فارسی زبان کا شعر ہے، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی زبان کو ایک بار، دو بار، 5 بار نہیں، 1000 مرتبہ دو ڈالوں، 1000 مرتبہ غسل دوں، آقا پانی سے بھی نہیں دھونا، پانی سے بھی زبان کو غسل نہیں دینا، عطر اور گلاب سے غسل دوں، آقا میری زبان پھر بھی آپ کا نام لینے کے قابل نہیں۔ یہ وہ ادب والے لوگ تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے برادر مکرم مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جان، ان کا ایک نعتیہ دیوان ہے جس کا نام ہے ذوق نعت۔ بہت آپ نے دین پہ کام کیا، اس کے اندر آپ کے نعتیہ جو اشعار ہیں وہ پورا مجموعہ موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک شعر ایسا ہے جس کی نسبت آپ کے سفر حج کی طرف ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج بیت اللہ کے لیے گئے، علماء فرماتے ہیں حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد سوئے مدینہ روانگی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ کی طرف سفر ہے۔ اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، خچروں پہ، گھوڑوں پہ۔ مدینہ پاک کے صحرا میں پہنچے نا، ایک کانٹا جسے ہم ٹنڈا کہتے ہیں، ایک کانٹا مولانا حسن رضا خان علی رحمہ کے پاؤں میں پیوست ہو گیا۔ آپ عاشق رسول تھے،
ہمارے جسم میں کوئی کانٹا کوئی سوئی لگ جائے نا کتنا درد ہوتا ہے، ہماری طبیعت بدل جاتی ہے، لیکن وہ ادب والے لوگ تھے، عاشق رسول تھے، جب کانٹا وہ بھی مدینہ پاک کے صحرا کا پاؤں میں لگانا، فوراً عشق نے اعلان کیا، اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے؟ فرماتے ہیں اے نبی پاک کے شہر میں رہنے والے کانٹے تجھے میرے پاؤں سے کیا کام ہے؟ اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے؟ اے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، اگر لگنا ہے تو آ کے میرے دل میں لگ جا، تیری نسبت شہر رسول سے ہو چکی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ادب کی دولت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے 2 آیتیں جو ہے نا تلاوت کی ہیں، اور اسی کے متعلقہ نبی علیہ السلام کی چند ایک ایسی احادیث جن کا خاص کر تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ عبادات کے اوپر بھی ہم کتنی احادیث سنتے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، لیکن موجودہ معاشرے کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کے اندر ایسے کون سے اصول بیان کیے گئے، اگر کوئی بندہ خود بھی ان پہ عمل کرے، اپنی بیوی بچوں گھر والوں ماتحتوں کو بھی ان کا عامل بنا دے، پھر زبانوں پہ یہ شکوہ نہیں رہے گا ہمارا معاشرہ خراب ہے، پھر زبانوں پہ یہی آئے گا بھائی رسول اللہ کے دین سے وابستگی ہوگی ہے، آقا کی حدیث کا میں نے مطالعہ کر کے سیکھ کے سن کے عمل کرنا شروع کر دیے، ہمارے معاشرے میں امن کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم کے اندر بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ پہلا حکم اللہ کا خوف ہمارے اوپر طاری رہے۔ خوف خدا کے حوالے سے امام بخاری علی رحمہ کی بخاری کے اندر یہ میرے آقا کی حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَا، وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ جائے اس پہ اللہ کا خوف طاری ہو جائے، اس کی آنکھوں میں چھما چھم آنسوؤں کی برسات شروع ہو جائے نا، میرے آقا فرماتے ہیں خوف خدا میں رونے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ پہلا حکم ملا آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جانا ہے، رب کا ڈر ہمارے اوپر طاری ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے بھی ڈرنا ہے، اپنی زبان سے درست بات نکالنی ہے۔ زبانوں کی حفاظت ہر بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے میری زبان کا استعمال کیسے ہے، میری زبان کی حفاظت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کلام پاک میں فرما رہے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں کا استعمال اچھا کرو، اپنی زبان سے وہ بات نکالو جس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہو، جو نفع والی ہو، جو لوگوں کے لیے تبلیغ کا کام کرے۔ میری اور آپ کی زبانوں پہ عیب جویاں، میری اور آپ کی زبانوں پہ غیبتیں چغلیاں، لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں پڑے رہنا۔ ایک بہت بڑی تصوف کے امام تھے جن کا نام امام عبد الوہاب شعرانی تھا، ان کی ایک تصوف پہ لکھی کتاب ہے جس کتاب کا نام تنبیہ المغترین ہے۔ ایک اور امام تھے جن کا نام تھا فقیہ ابو اللیث سمرقندی، ان کی تو تصوف پہ کتاب ہے، اس کا نام ہے تنبیہ الغافلین، غافل لوگوں کو خبردار کرنے والی کتاب۔ لیکن امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب ہے تنبیہ المغترین، کہ دھوکے میں پڑے ہوئے وہ بندے جو رائے راستے ہٹ چکے ہیں، اپنے مالک کے کریم کو بھلا دیا، ان لوگوں کو خبردار کرنے والی کتاب۔ اس کتاب کے اندر آپ نے ایک بات لکھی، بڑی کمال کی بات، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم کے ساتھ 2 تھیلیاں لگائی ہیں، 2 لفافے لگائے ہیں، ایک جسم کے آگے کی جانب ہے، ایک جسم کے پیچھے کی جانب ہے۔ فرماتے ہیں جو تو لفافہ آگے ہے نا، اللہ پاک نے اس میں لوگوں کی عیبوں کو رکھ دیا ہے، تو جسم کے پیچھے کی جانب ہے اس میں بندے کے اپنے عیب موجود ہیں۔ فرماتے ہیں افسوس ہمیں لوگوں کی عیب تو نظر آ جاتی ہیں، اپنے عیبوں پہ ہم نظر نہیں دوڑاتے۔ پہلا حکم اللہ سے ڈرنا ہے، دوسرا حکم زبان کا استعمال درست کرنا ہے۔ اب جب یہ 2 کام ہم کریں گے تو ہوگا کیا؟
صلہ کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم، تمہارا رب تو چاہتا ہی ہے تمہارے اعمال کو سنوار دیا جائے، اللہ تو چاہتا ہی ہے تمہارے اعمال زینت کی طور پہ آ جائیں، تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ اب سوال پھر پیدا ہوا جب رب تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رب کی رضا ہے تم زندگی دین کے مطابق گزارو، تمہارے اعمال کو سنوارا جائے، تو بھائی کوئی کلیہ قانون بھی تو ہوگا نا، کیسے کام کریں گے تمہارے اعمال سنوریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اے بندے یاد رکھ لے، جو تم میں سے کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ فرماتا ہے خالی کامیابی نہیں، سب سے بڑی کامیابی اس کا مقدر فرما دوں گا، سب سے بڑی کامیابی اسے عطا فرماؤں گا۔ کامیابیوں کا، عزتوں کا، برکتوں کا دار و مدار نبی علیہ السلام کے دین سے وفا کے اوپر ہے، آقا کریم علیہ السلام کی شریعت و سنت کی پابندی کے اوپر ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس انداز سے گزارتے ہیں، معاشرتی حوالے سے ہمارے قاعدے قانون کیسے ہیں، میں گھر میں اگر بحیثیت ایک باپ ہوں تو میرا کردار کیسا ہے، بحیثیت ایک خامند ہوں تو میرا رہن سہن کا انداز کیسا ہے، بحیثیت ایک میاں خامند ہوں تو میرے تعلقات کیسے ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں۔ جب ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے نا تو اس سے یہ فکر پڑتی ہے کہ بھائی میری زندگی جو ہے نا یہ نیکی والی نہیں، میں تو گناہوں کی لت میں پڑ چکا ہوں، گناہوں کے سیلاب کے اندر غرق ہوتا جا رہا ہوں۔ آج بھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، میرا رب میری توبہ قبول فرما لے گا۔ معاشرتی حوالے سے بے شمار حدیثیں تجیبات ہیں، لیکن 5 حدیث وہ ہیں جن کو فقہ حنفی کے امام، جن کی وجہ سے ہم سارے حنفی کہلاتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ نے بیان فرمائی۔ آپ کی یہ کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے الوصایا امام اعظم، عربی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ سمجھ لے گیا ہے کہ امام صاحب کی وصیتیں، امام صاحب نے کچھ وصیتیں اپنے رشتہ داروں کو بیان فرمائی، کچھ شاگردوں کو بیان فرمائی، کچھ دیگر نبی علیہ السلام کی امت کے لیے تعلیم فرمائی۔ ماں باپ کے آگے سب سے اولاد جو چیز ہوتی ہے نا سب سے عزیز تر ہوتی ہے، سب سے پیاری چیز اولاد ہوتی ہے۔ آپ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت سیدنا امام حماد علی رحمہ تھا۔ ایک دن امام اعظم نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، فرمایا اے بیٹا اللہ کا تیرے باپ کے اوپر اتنا کرم ہے، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثوں کو زبانی یاد کر لیا، 5 لاکھ حدیث کے حافظ امام اعظم، لیکن اے بیٹے تو میرا بیٹا ہے نا، تیری خاطر تیرے لیے نبی پاک علیہ السلام کی میں نے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا، حضور کی 5 حدیثوں کو منتخب کر لیا۔ اور مزے والی بات پتہ ہے کیا ہے، اگر ان 5 حدیث پہ تمہارا عمل ہوگا گویا پورے دین اسلام پہ تم عمل کرنے والے کہلاؤ گے۔ کون سی وہ حدیث ہے جن پر عمل کرنے سے بندہ پورے دین اسلام پہ عمل کرنے والا کہلاتا ہے؟ امام اعظم نے نبی کریم علیہ السلام کی پہلی حدیث پاک وصیت کے طور پر بیان فرمائی، فرمایا بیٹا نبی پاک کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، بیٹا عملوں کا جو دار و مدار ہے یہ بندے کی نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، جب تک تمہاری نیت کا قبلہ درست رہے گا رب تمہیں برکتوں والا بنائے گا، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور جب نیت کے اندر ہی فتور آ جائے، جب نیت کے اندر ہی بے ایمانی آ جائے تو پھر سمجھ لے کہ رب نے برکتوں کو اٹھا لیا ہے۔ آج ہماری نیتوں کے سودے ہیں، ہماری زبان پہ ہوتا کچھ ہے، ہمارے دل میں نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ امام صاحب نے پہلی وصیت اپنے بیٹے کو تعلیم فرمائی، فرمایا اپنی نیت کے قبلے کو درست رکھنا ہے۔ حضور کی حدیث ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور جب بندہ کوئی کسی کام کی نیت کر لیتا ہے جب تک وہ کام نہیں کرتا علماء فرماتے ہیں نیت کا ثواب اسی وقت سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک جس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے،
حضور الاسلام کی حدیث کو امام صاحب نے اپنے بیٹے کے سامنے بیان فرمایا. فرما بیٹا نبی پاک کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. بندہ مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضولیات اور لغویات کو ترک کر دیتا ہے. وہ فضول کاموں میں نہیں پڑتا, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا, بلکہ اپنے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرتا ہے, اپنے وقت کی قدر جانتا ہے. جس بندے نے بھی وقت کی قدر کی ہے نا, وقت نے بھی اس کی قدر کی ہے. اور جس نے وقت کو گوا دیا, اپنی زندگی غلط کاریوں کے اندر بسر کر دی. فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافرین میں لکھا, فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا, اللہ اپنے ایک بندے کو 24 لوہے کی پیٹیاں عطا فرمائے گا, لوہے کے بکسے, لوہے کے صندوق دے گا. بندہ کہے گا پاک پروردگار عالم نہیں سمجھ آئی, یہ لوہے کے صندوق, یہ پیٹیاں کیوں ملی ہیں؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے کھول. بندہ پہلا صندوق کھولے گا, وہ اللہ کے نور سے بھرا ہوگا. دوسرا کھولے گا, وہ جہنم کی آگ سے پور ہوگا. تیسرا کھولے گا, وہ بالکل خالی ہوگا. المختصر سارے وہ پیٹیاں صندوق کھولتا جائے گا, عرض کرے گا مولا نہیں سمجھ آئی. اللہ فرمائے گا بندے یاد کر, میں نے دن اور رات میں تجھے 24 گھنٹے عطا فرمائے تھے. جو تیرا گھنٹہ میری یاد میں گزرا وہ میرے نور سے معمور ہے. جو تیرا شیطانی کاموں میں گزرا وہ جہنم کی آگ سے پور ہے. اور جو وقت تو نے بالکل فضول گزار دیا, کوئی کام نہ کیا, وہ بالکل تیرا وقت جو ہے نا وہ ضائع ہے. بندہ تمنا کرے گا میرا ایک منٹ بھی غفلت میں نہ گزرتا. اس وقت پچھتانے کا فائدہ نہیں, آج وقت ہے, ہم اپنے وقت کی قدر کریں. تو حضور الاسلام کی حدیث امام صاحب نے بیٹے کو بیان فرمائی. بیٹا حضور کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. بیٹا بندہ مومن کے اسلام کی خوبی ہے وہ فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ اس حدیث کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے. حضور الاسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لنفسہ. بیٹے حضور کا فرمان ہے وہ بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوتا جس وقت تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرتے ہیں. آج میری اپنی پسند کس طرح کی ہے اور میرے بھائیوں کے لیے میری پسند کیسی ہے, ہر بندہ اپنے معاملات کا جائزہ لے. حضور الاسلام کے دین میں تو کتنی چیزوں کا ہمیں یہ تربیت دی جا رہی ہے. چوتھے نمبر پہ امام اعظم علی رحمہ نے نبی پاک اسلام کی حدیث وصیت کے طور پہ اپنے بیٹے حضرت امام حماد کو بیان فرمائی. فرما بیٹا نبی پاک علیہ السلام کی چوتھی حدیث یہ ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. بیٹا حلال بھی تمہارے سامنے ظاہر ہے, حرام بھی تمہارے سامنے ظاہر ہے, ان کے جو درمیان چیزیں ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں, شبہ والی چیزیں ہیں. بیٹا حلال کمانا ہے, حلال کھانا ہے, حلال استعمال کرنا ہے, حلال پہننا ہے, حلال پینا ہے. جب حلال کھاؤ گے, حلال کماؤ گے, حلال کا استعمال ہوگا, اللہ تمہاری دعاؤں میں قبولیت کا شرف عطا فرماتا. اور پانچویں نمبر پہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی بیٹا تیرے لیے میں نے پانچویں حدیث کو منتخب کیا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. ان 5 حدیث ترغیبات کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں. آج میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے, ہماری نیتیں کس انداز کی ہوتی ہیں, ہم فضولیات میں پڑھتے ہیں یا اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں, ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں کیا وہی ہماری پسند ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے ہے یا نہیں؟ استفہامیہ سوال ہے. اور کیا ہم حلال کھاتے ہیں, حلال پہنتے ہیں؟ ہر بندہ جائزہ لے. اور میری زبان اور ہاتھ سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ جب ان باتوں کا جائزہ لیں گے, ان احادیث ترغیبات پہ ہم عمل کریں گے, اللہ کی رحمت سے ہمارے معاشرے میں دین کی فضا قائم ہوگی, ہمارے معاشرے میں امن و سلامتی ہوگی. آج میری اور آپ کی عبادت کا تعلق جہاں تک ہے, اگر ہم 2-4 دن تہجد کی نماز پڑھ لینا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, تو بعض اوقات شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے بھائی تو بڑا پرہیزگار بن چکا ہے, اب تو برادری کے اندر, علاقے کے اندر, یار دوستوں کے اندر تیری ولایت کے چرچے ہونے چاہیے کہ تو بڑا عابد و زاہد بن چکا ہے. اللہ اکبر, ہمارے اسلاف بھی تو تھے یار جن کی نمازوں کا انداز کیسا
تھا، جن کے روزوں کا انداز کیسا تھا، جن کے حسن اخلاق کا انداز کیسا تھا، وہ تو نیکی کر کے چھپایا کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان لکھنے والے امام اسماعیل حقی علی رحمہ، اس کے علاوہ ایک اور بہت پرانی کتاب ہے، سینکڑوں سال پرانی بزرگ، جن کا نام امام شہاب الدین قلیوبی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ کی تصوف پہ کتاب ہے جس کا نام ہے حکایات قلیوبی، بڑی کمال کی آپ نے اس کے اندر باتیں لکھی۔ ان تفسیر اور اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ بات کون سی ہے؟ اللہ اکبر، حضرت سیدنا خاتم اعظم، ایک بہت بڑے نا صوفی بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے تھے، ان کے دور اقدس کے اندر ایک اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جن کا نام حضرت سیدنا عاصم بن یوسف علیہ رحمہ تھا۔ اللہ والوں کا یہ طرز ادا ہوتا ہے، اپنے سے بڑے مرتبے والے کے پاس جا کے وصیتیں اور نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، اپنے لیے اسباب سیکھا کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، آج بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، موبائل پہ ہر چیز سرچ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اکبر من کا سنن و اکبر من کا تجربۃ، یہ اصول ہے، جو تم میں عمر میں بڑا ہے نا وہ تمہارے اندر تجربے کے اندر بھی بڑا ہے۔ ہم نے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، اپنے موبائلوں کو ٹائم دینا شروع کر دیا، حالات واقعات نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خاتم اعظم ایک دن ارادہ کرتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت عاصم بن یوسف، کیوں نہ آج ان کی مجلس پاک میں جایا جائے، ان کی زیارت کریں۔ حضرت خاتم اعظم نے ارادہ کیا، اس اللہ کے ولی کے آستانے پہ پہنچ گئے۔ حضرت عاصم بن یوسف کی بارگاہ میں جب پہنچے نا، میرا اور آپ کا طرز زندگی کیا ہے، ہمیں کو بندہ ملنے آ جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی بیوی کیسی ہے، بچے کیسے ہیں، گھر بار کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے، دکان کا کام کیسا چل رہا ہے، گاؤں محلے کے اندر سب خیریت ہے۔ اکثر یہ ہر بندے کے سوال ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے سوال بھی اپنے ہوتے ہیں، جواب بھی اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں جو صحابہ کرام تھے نا، جب کچھ وقت کے بعد آپس میں ملاقات ہوتی نا تو ہماری طرح نہیں پوچھتے تھے بھائی تیری صحت کیسی ہے، گھر والے کیسے ہیں، پہلا سوال ہوتا تھا بھائی بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، بتاؤ تم نے اپنے جسم پہ رسول اللہ کا دین کتنا نافذ کیا ہے، بتاؤ تمہارے گل میں سرکار کی شریعت پہ کتنا عمل ہے، اور تمہارے علاقے میں نبی علیہ السلام کے دین کا کام کیسا چل رہا ہے۔ یہی طرز زندگی اسلاف کے اندر بھی ہے، تابعین کے اندر بھی ہے، تبع تابعین، اولیاء کے اندر ہے۔ اب حضرت عاصم بن یوسف نے دیکھا کہ حضرت خاتم اعظم میرے مہمان بنے ہیں، آپ نے فرمایا کہ خاتم اعظم یہ تو مجھے پتہ ہے تم اللہ کے نیک بندے ہو، تم نماز بھی پڑھتے ہو، لیکن آج مجھے بتاؤ تمہاری نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتے ہیں آپ نے یہ سوال کیوں کیا، نماز تو ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، ہمارا بھی وہی طریقہ ہے، وضو بھی کر لیا، نماز پڑھی، رکوع کیا، سجدہ، لیکن اللہ والوں کے انداز ہی بڑے الگ ہوتے ہیں۔ اور نہ دا عشق سلامت مقبول اور نہ دیاں باتاں نے کملی والے دی یاد اندر لنگ دیاں جنہ دیاں راتاں نے، نہ چھیڑے نہ چپ کیتیاں نو کولوں دی لنگ جا چپ کر کے، اے نہ دیاں وکھریاں ذاتاں نے، اے نہ دیاں وکھریاں باتاں نے۔ حضرت خاتم اعظم عرض کرتے ہیں حضرت صاحب آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نماز کیسی پڑھتا ہوں، اپنا طریقہ بتاتا ہوں، اگر آپ کو پسند آیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت خاتم اعظم نے فرمایا کہ حضرت جب نماز کا وقت آتا ہے نا تو میں خالی وضو نہیں کرتا، وضو کامل کرتا ہوں، کتابوں کے اندر یہ جملے لکھے ہیں۔ اب وضو کامل کون سا ہے بھائی، وضو تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت وضو میں اس طرح کرتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں نا اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہوں یا اللہ تیری بندگی کے لیے ہاتھوں کو دھو رہا ہوں، میرے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چہرے پہ پانی ڈالتا ہوں یا اللہ تیری بارگاہ میں ماتھا جھکانا ہے اس لیے چہرے پہ پانی ڈال رہا ہوں یا اللہ میری آنکھوں کے، میرے ناک کے، میری زبان کے، میرے کانوں کے، میرے چہرے کے گناہ بخش دے۔ حضرت صاحب جب پانی کے لے کر اپنے سر کو تر کرتا ہوں، مسح کرتا ہوں تو میں رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں پاک پروردگار عالم میرے دماغ میں اگر کوئی شیطانی سوچ آتی ہے، کوئی بھی خیال آتا ہے یا اللہ تیری بندگی کرنی ہے سارے خیال دور فرما، بس تیری ذات کا خیال ہونا چاہیے۔ حضرت جب پاؤں دھوتا ہوں پھر بھی یہ خیال کرتا ہوں یا اللہ میرے پاؤں کے گناہ معاف فرما اور مجھے ایسی توفیق دے میرے پاؤں جب بھی اٹھے تیرے دین کی طرف اٹھے، کسی غلط محفل کی طرف اٹھے
سفر نہ کریں. حضرت صاحب جب میں وضو اس طرح مکمل کرتا ہوں نا, اب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے, پھر میں کیا کرتا ہوں, ابھی تکبیر نہیں کی, ہاتھوں کو نہیں باندھا, نماز شروع نہیں کی, ابھی نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے, کھڑے ہونے کا انداز. حضرت خاتم اعظم فرماتے ہیں حضرت صاحب وضو کرنے کے بعد جب کھڑا ہوتا ہوں نا, یہ ارادہ کرتا ہوں وَأَرَى الْكَعْبَةَ بَيْنَ حَاجَبِي, خانہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے. ہم بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں میری تصور یہ ہوتا ہے میں خانہ کعبے کو ملاحظہ کر رہا ہوں, خانہ کعبہ میرے سامنے ہے. پھر وَالْمَقَامُ بِحَيَالِ صَدْرِي, مقام ابراہیم میرے سینے کی سیدھ میں ہے. پھر فرماتے ہیں پھر میں یہ تصور باندھتا ہوں وَكَانَ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ, میں مسجد کی قالین پہ نہیں کھڑا, میں گھر کے سین میں نہیں کھڑا, میں کسی جا نماز پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا. وَكَانَ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ, پل صراط پہ کھڑا ہو کے اللہ کی بندگی کرنے لگا. علماء فرماتے ہیں جہنم کے اوپر رب نے پل بنایا ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے. اب یہ بھی تصور باندھ لیا. اگلا خیال حضرت صاحب میرا یہ ہوتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ فَوْقِ مَا فِي قَلْبِي, میرا اللہ میرے دل کو دیکھ بھی رکھا ہے. پہلا خیال کیا تھا, خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں. دوسرا خیال مقام ابراہیم میرے سینے کی سیدھ میں. تیسرا پل صراط پہ کھڑا ہوں. چوتھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پانچواں خیال وَالْجَنَّةُ عَنْ يَمِينِي, اللہ کی جو جنت ہے نا میرے دائیں طرف ہے. چھٹا خیال وَالنَّارُ عَنْ شِمَالِي, رب کا جو عذاب جہنم ہے نا یہ میری بائیں جانب ہے. ساتواں خیال وَمَلَكُ الْمَوْتِ خَلْفِي, میری موت ہر وقت میرا پیچھا کر رہی ہے, میری موت میرے تعاقب کے اندر ہے. حضرت ملک الموت اسرائیل اسلام میرا پیچھا کر رکھے ہیں. جب میرا وقت آئے گا میں کل نفس ذائقۃ الموت کا مصداق بن جاؤں گا. پھر میں کیا ارادہ کرتا ہوں وَأَظَنُّ أَنَّهَا آخِرُ صَلَوَاتِي, حضرت صاحب پھر یہ ارادہ کرتا ہوں جو میں نماز پڑھ رہا ہوں نا شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے. اب یہ ابھی نماز شروع نہیں کی, ابھی یہ ارادے ہو رہے ہیں, ابھی نیتیں ہو رہی ہیں. اب میں نے کیا کرنا ہے, کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں, اب میں نے تکبیر کہنی ہے. پھر کیا کرتا ہوں ثُمَّ أُكَبِّرُ تَكْبِيرًا بِإِحْسَانٍ, حضرت صاحب پھر میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں. پھر میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں اور ہاتھ سامنے رکھ کے یہ عرض کرتا ہوں یا اللہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہے, تو ہی پالنہار ہے, تو ہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حضرت میں احسان کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں. اب احسان کے ساتھ تکبیر کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے صحیح ستہ کے اندر. اس حدیث کے اندر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, مختلف نوعیت کے سوال کیے. ایک سوال یہ کہ آقا بتائیں مل احسان, احسان کسے کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ تو نماز کے اندر اللہ کی ذات کا دیدار کرے. اگر تیرے اندر یہ کوالٹی نہیں پھر یہ سوچ تو نماز پڑھ رہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. حضرت پھر میں تکبیر باندھتا ہوں تو یہ ارادہ کرتا ہوں میں اللہ کی ذات کے جلوے بھی ملاحظہ فرما رہا ہوں. وَأَرْكَعُ رُكُوعًا بِالتَّضَرُّعِ, حضرت صاحب پھر عاجزی اور سادگی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہوں. وَأَسْجُدُ سُجَّدًا بِالْخُشُوعِ, پھر میں رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی جبین کو سجدے کے لیے جھکا دیتا ہوں. حضرت صاحب پھر جب میں وَأَقْعَدُ قُعُودًا قعدے کے لیے بیٹھتا ہوں تو عاجزی کے ساتھ بیٹھتا ہوں. پھر میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں اتمام حجت کی نیت سے, دوسری طرف سلام پھیرتا ہوں مسلمانوں کو سلام کرنے کی نیت سے. جب حضرت خاتم اعظم نے اپنی نماز کی حیثیت کو سامنے رکھا, اپنی نوعیت کو بیان کیا, حضرت یاسر بن یوسف نے فرمایا اے خاتم اعظم ذرا مجھے بتاؤ کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضرت صاحب زیادہ عرصہ نہیں ہوا, صرف 30 سال ہو گئے رب کی بارگاہ میں ایسی بندگی کر رہا ہوں, ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. علماء نے کتابوں کے اندر لکھا حضرت عاصم بن یوسف کی آنکھیں چھلک پڑی, آنسو آ گئے. فرمایا رب کعبہ کی قسم آج تک ہم نے ایسی نماز نہیں پڑھی. یعنی یہ لوگ تھے جو ایسی بندگی کرتے تھے جس سے معاشرہ سمجھ جایا کرتا. آج میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ہمارے پاس یقین کرے نا دین سیکھنے کا وقت نہیں. اگر کسی سے کہنا بھائی قرآن پاک پڑھو, نماز پڑھو, حقوق اللہ کی
पहचान करो, हुकूकुल इबाद को अदा करो। तरह तरह के सवाल हो, भाई तूने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। आप पढ़े ना उलमा की किताबें, सूरत कासुर की तफसीर तो पढ़े, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है बंदे जब तू कब्रों का मुंह देखेगा ना, फिर तो कहेगा मौला थोड़ा सा वक्त मिल जाए तेरी बारगाह में ताइब हो जाओ। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके नाम की यारवियां पकाते भी हैं, खाते भी हैं। अफसोस आपकी तालीमात पे अमल नहीं करते। आपका एक मुबारक इरशाद है, फरमाते हैं बंदे याद रख, जब तक तेरी जिंदगी का दरवाजा खुला है ना, अल्लाह पाक ने तेरे लिए तौबा का दरवाजा भी खोल के रखा है। जब तेरी आंखें सदा के लिए बंद होंगी, तेरे ऊपर तौबा के बाब को भी बंद कर दिया जाएगा। आज वक्त है हम अपने मुआशरे को संवारे, खुद अपने आप को नबी अलैहि सलाम के दीन की तरफ लेके आए। इस दुनिया के अंदर तरीकी के सिवा कुछ भी नहीं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी इस मुबारक बात को बेशुमार उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा। और एक किताब है जिस किताब को लिखने वाले इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अलैहि रहमा, आपने अपनी किताब अल मुनब्बहात, बहुत कमाल की किताब है। इस किताब का नाम यह है लोगों को ना खबरदार करने वाली किताब, तंबीह करने वाली किताब। आपने अपनी किताब के अंदर लिखा कि एक मकाम पे जनाबे सिद्दीक़ अकबर, वो सिद्दीक़ अकबर साहिब नूरुल अबसार फरमाते हैं मा तलअत शम्सु वला गरबत मिन बअदी अला रजुलिन अफदला मिन अबी बकर सिद्दीक़। नबी पाक ने फरमाया मेरे बाद इस दुनिया में जो अफजल तरीन हस्ती है वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। एक मकाम पे फरमाया अंता या अबा बकरिन ऐनी, ए अबू बकर तुम तो मेरी एक आंख हो। एक मकाम पे फरमाया इज़ा कान यौमल क़ियामति यजीउ रिदवानु खाज़िनुल जिनान बिवफातिहिल जन्नती व मफातिहिन नार। जब क़यामत का दिन होगा, एक अल्लाह का फरिश्ता जन्नत और नार की चाबियां लेके सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में आएगा, अर्ज करेगा अल्लाहु युकरियुक सलाम, या सिद्दीक़ रब आप पे सलाम भेजे। और अल्लाह फरमा रहे ये चाबियां रख ले, जिसे चाहते हैं जन्नत में भेज दे, जिसे चाहते हैं जहन्नम के अंदर भेज दे। अल्लाह ऐसी शान मेरे आका इस्लाम के गुलामों को अता फरमाता है। वो सिद्दीक़ अकबर, आपने हमारी कमाल दर्जे की तरबियत फरमाई, फरमाया याद रखो ये दुनिया धोखे और खेल कूद के अलावा कुछ भी नहीं। फरमाते अज़्ज़ुलुमातु खम्सुन वस्सुरूजु लहा खम्स, फरमाते इस दुनिया के अंदर 5 किस्म की तारीकियां, 5 किस्म के अंधेरे हैं, उनसे निकलने के लिए अल्लाह ने 5 किस्म के चिराग भी पैदा फरमा दिए। फरमाया हुब्बुद दुनिया ज़ुल्मतुन, दुनिया की मोहब्बत बहुत बड़ी तरीकी है, और इससे निकलने के लिए बस सिराजुल लहु तक़वा, अल्लाह ने तकवे के चिराग को पैदा फरमाया। आगे फरमाते हैं अल इस्मु ज़ुल्मतुन, फरमाते हैं गुनाह भी बहुत बड़ी तरीकी है, बस सिराजुल लहु तौबा, अल्लाह ने इससे निकलने के लिए तौबा के चिराग को पैदा फरमाया। आगे फरमाते हैं अल कब्रु ज़ुल्मतुन, और भाई कब्र भी बहुत बड़ी तरीकी का मकान है, बस सिराजुल लहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे निकलने के लिए रब ने कलिमे पाक के चिराग को पैदा फरमाया। फल आखिरतु ज़ुल्मतुन, फरमाते हैं आखिरत का दिन बहुत तारीक दिन है, अंधेरे वाला दिन है, बस सिराजुल लहुल अमलु सालिह, इससे निकलने के लिए अल्लाह ने नेक अमलों के चिराग को पैदा फरमाया। और आगे फरमाते हैं बस सिरातु ज़ुल्मतुन, भाई पुल सिरात भी तरीकी का मकाम है, बस सिराजुल लहुल यकीन, इससे निकलने के लिए अल्लाह ने दीन इस्लाम की हक्का नियत के चिराग को पैदा फरमा दिया। आखिरी बात कि अब ये तो पता चल गया दुनिया के अंदर गुनाह करेंगे तो तरीकी है, नेकी करेंगे तो उजाला ही उजाला है। भाई हमने गुनाहों से बचना कैसे, ये भी तो सवाल है ना। हर बंदा कहता है मैं गुनाह से बच नहीं पाता। आए आखिर में एक नुस्खा आपको बताता हूँ, काश ये सुन के हम गुनाहों से बचने वाले हों, अपने मालिक के करीम की बारगाह में सिद्ध के दिल से तायब होने वाले बन जाएं। और ये बात वो है जिसको इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने अपनी किताब अल मुनब्बहात के अंदर ही लिखा है। और मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया, आपने अपनी किताब नेकी की दावत के अंदर भी इस बात को लिखा। आप फरमाते हैं कि कुरूने उला के बहुत बड़े ताबई बुजुर्ग, ताबई उस अल्लाह के नेक बंदे को कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में किसी सहाबी रसूल का दीदार भी किया हो और ईमान के ऊपर उनका विसाल भी हुआ। हजरत इमाम हसन बसरी को कौन नहीं जानता, कितना मशहूर नाम है इमाम हसन बसरी। बेशुमार सहाबा कराम से इनकी मुलाकात भी साबित है।
آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا واقعہ، فرماتے ہیں فَإِذًا بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ فِي أَزِكَّةِ الْبَصْرَةِ، فرماتے ہیں ملک عراق کے دو بڑے مشہور شہر ہیں کوفہ اور بصرہ، فرماتے ہیں میں بصرہ شہر کے اندر موجود تھا، ایک نوجوان مع آب شاب عابدین، فرماتے ایک نوجوان جو تھا، نوجوان تھا عابدین، عبادت گزار تھا، میرا ہم سفر بن گیا، کہتے ہم بازار کے اندر تھے، وفی اسواقیہا، جب بازار کے اندر کہتے ہیں ہم اپنا سفر کر رہے تھے نا، بازار کے اندر مختلف قسم کی دکانیں ہوتی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دکان تھی جہاں پر ایک طبیب صاحب بیٹھے تھے، حکیم صاحب، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ، اپنی کرسی کے اوپر وہ جلوہ فرماتے، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بین یدیہم قواریر فیہا رجال ونساء وصبیان، کچھ مرد ہیں، کچھ شرعی پردے کی عالم میں خواتین ہیں اور کچھ چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں میں پانی والی شیشیاں تھیں، لائن میں لگے ہیں، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے، وہ نوجوان مجھے کہتا ہے امام حسن بصری تھوڑی دیر رک جاؤ، میں نے بھی حکیم صاحب کو اپنا چیک اپ کروانا ہے، میں نے بھی کوئی دوائی لینی ہے، فرماتے ہیں میں تو رک گیا، اب سارے بندے باری باری جا رہے ہیں، اپنا علاج کروا کے چلے گئے، حکیم صاحب کی دکان خالی ہو گئی، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ، اب وہ حکیم صاحب اپنے مطب میں، اپنے طبیب خانے میں، اپنے دوا خانے میں تنہے تنہا بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں وہ مجھے نوجوان کہتا ہے حضرت چلتے ہیں دوائی لینی ہے، فرماتے ہیں میں ساتھ تھا، میری زندگی کا بڑا عجب واقعہ، کہتے ہیں جب وہ نوجوان حکیم صاحب کی کرسی کے پاس پہنچانا، کہتا ہے ایھا الطبیب، اے حکیم صاحب، حل یغسل دواء الذنوب، کیا آپ کے پاس گناہ دھونے والی بھی کوئی دوائی ہے؟ حل یشفی الذنوب، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوائی ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، بندے کے گناہوں کا علاج کرنے والی ہو؟ وہ حکیم صاحب کوئی دنیاوی ڈاکٹر نہیں تھے، روحانی ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے فرمایا بھائی ہاں اللہ کا فضل ہے، میں جسمانی دوائی بھی دیتا ہوں، روحانی دوائی بھی دیتا ہوں، روحانی علاج بھی کرتا ہوں۔ اب علاج کیا تھا؟ حکیم صاحب کی دکان پہ جائے نا، کچھ دوائیاں تو وہاں سے مل جاتی ہیں، کچھ موجود نہ ہونا وہ لکھ دیتے ہیں بھائی دیسی دوا خانے سے، پنسار سٹور سے یہ جڑی بوٹی لے کے استعمال کرو، اللہ شفا دے گا۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹا نسخہ میں لکھواتا ہوں، بتاتا ہوں، عمل تو نے کرنا ہے، شفا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ اور شفا کس مرض کی تھی؟ گناہوں کے مرض کی۔ اب وہ نسخہ کیا تھا؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضرت امام حسن بصری کھڑے ہیں، نوجوان اپنا علاج کروا رہا ہے، حکیم صاحب نے نسخہ بتایا، قال خذ مع عروق شجرۃ الفقر مع عروق شجرۃ التواضع، اے بیٹے سب سے پہلے تو نے عاجزی اور فقیری کے درخت کی جڑوں کو کاٹنا ہے، جڑی بوٹی لینی ہے لیکن عاجزی اور فقیری کی، پھر وَجْعَلْ فِيهَا حَلِيلَةَ التَّوْبَةِ، اس میں توبہ کی دوا کو، حلیلہ بھی ایک قسم کی دعا ہوتی ہے، پھر میں توبہ کو مکس کرنا ہے، توبہ کو شامل کرنا ہے، پھر وَتَرَقُ فِي حَاؤُنِ الرَّضَا، اللہ کی رضا کی کھرل میں دوائی کو ڈالنا ہے۔ کھرل کا مطلب ہوتا ہے لنگری، ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہیں لنگریاں، ممام دستہ کوئی جو بھی برتن ہوتا ہے، فرمایا پہلے عاجزی فقیری کے درخت کی جڑیں کاٹ لی، توبہ کو شامل کیا، اب وَتَرَقُ فِي حَاؤُنِ الرَّضَا، رضائے الہی کی لنگری میں دوائی کو ڈال لینے، اب لنگری میں دوائی کو ڈال لیا، اب دوائی کو پیسنا کس سے ہے؟ فرمایا وَاسْحَقْهُ بِمِنْجَارِ الْقَنَاعَةِ، قناعت کے ہامن دستے سے، سوٹا ڈنڈا، اس سے تم نے دوائی کو پیسنا ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اولیاء کی بہت بڑی صفت ہوتی ہے قناعت پسند، قناعت کہتے ہیں مل جائے تو شکر، نہ ملے تو رب کی بارگاہ میں صبر سے کام ہے، واہ ویلا نہ کرنا، زبان پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، ارے اور نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ فرمایا وَتَرَقُ فِي حَاؤُنِ الرَّضَا، اللہ کی رضا کی لنگری میں دوائی کو ڈالنا ہے، وَاسْحَقْهُ بِمِنْجَارِ الْقَنَاعَةِ، قناعت کے موٹے ہاون دستے سے دوائی کو پیسنا ہے، جب یہ دوائی
बारीक हो जाए ना, फिर वजअलहु फी कदरि तुका, तकवे की देग में दवाई को डाल लेना है। तकवे की हांडी में दवाई को डालना है। अब तकवे की देग में दवाई को डाल लिया। अब फरमाया कि जब हम हांडी बनाते हैं ना घर में, पानी भी शामिल करते हैं ना, पानी भी डालते हैं। फरमा पानी तूने आला किस्म का डालना है। कौन सा? वसब्बा अलैहि माल हया, फरमाया शर्मो हया के आंसू डालने हैं। शर्मो हया का पानी तकवे की देग में डाल देना। फिर फरमाया अब जब तकवे की देग में पानी भी डाल दिया, और भी चीजें डाल दी, अब सारी बात है आग की आदत है, आग पे उस हांडी को रखने देग को। फरमाया आग तुम्हारी पता है कौन सी होनी चाहिए? वह अगलिही बिनारिल महब्बा, रब की इश्क वाली आग, अल्लाह की मोहब्बत की आग पे दवाई को रख देना है, उस आग पे जोश देना है। जब दवाई तैयार हो जाए ना, फिर क्या करना है? वजअलहु फी कदाहि शुक्री, अल्लाह के शुक्र के प्याले में दवाई को डालना है। फरमाया गरम गरम दवाई तुमसे पीने नहीं होगी, गरम होती है, जबान पे मसला बनता है। दवाई को ठंडा भी करना है। किस तरह करना है? वरौहू बिमिरविहतिल खौफी वररिजा, उम्मीद और रजा के पंखे से दवाई को ठंडा करना है। जब दवाई ठंडी हो जाए, वशरबहु बिमिलइकतिल हमदी वसना, हमदो सना के चमचे से दवाई को पी जाना है। फरमाया ये 10 चीजों का नुस्खा तूने इख्तियार करना है। हल यगसिलु दवाई ज़ुनूबी का जवाब है ये। अल्लाह तेरी जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। अपने मुआशरे को संवारना चाहते हैं, यही वक्त है यार, अपने मामलात को दुरुस्त कर ले, अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ लेके आए। चंद दिनों के बाद माह रमजान आ रहा है, हर बंदा गौर करे, मेरी फैमिली के कितने बंदे, हमारे घरों की कितनी ऐसी औरतें, हमारे यार दोस्त, इलाके वाले लोग पिछले माह रमजान इन दिनों में हमारी महफिलों की रौनक थे। कोई आता है, कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजश जारी है, मेहमान बदलते जाते हैं। आज वो लुकमा अजल बन गए। यार हमें क्या खबर ये आने वाला रमजान के अगला हमें नसीब भी होता है कि नहीं। बंदा वही कामयाब है, अपने वक्त की कदर करे, नबी अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। ये हफ्तावार दरसे कुरान करीम की महफिल का मकसद ही क्या है? हमारी रूहानी बैटरी भी चार्ज हो, हम अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ लेके आए। तो अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में हमें ये उसूल बयान कर दिया। ए ईमान वालो, आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, वक़ूलू कौलन सदीदा, और ऐसी बात करो जो दुरुस्त बात हो, जबान का इस्तेमाल। आगे अल्लाह फरमाता है युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारा रब तो चाहता ये है कि तुम्हारी जिंदगी के गुनाहों को बख्श दे, तुम्हारे अमाल को संवार दे। भाई अगर चाहते हो ना जिंदगी के गुनाह बख्शे जाएं, अल्लाह फरमाता है मेरे उसूल पे अमल कर लो। उसूल क्या है? वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, जो भी अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के रसूल का कहना मानेगा, फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा, वो तीनों दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबियां हासिल कर लेगा। कामयाब अज रहंदे ने ओ बंदे जेड़ी उंगला उत्ते नचान वाले, उल्टी अपनी पग लुआ बैंदे, इज्जत किसे दी जेड़े बचान वाले, बुरे बन जांदे राय पान वाले, चंगे हो जांदे पर गलान वाले, कत्ल करन वाले साफ बरी होंदे, फाए लग जांदे न छुड़ान वाले, गिला किसे ते करिए ते की करिए, कैसी मिल गई गंदी फजा सानू, गिला करिए ते किसे ते की करिए, साडे अमला दी मिली सजा सानू। आज वक्त है अपने मामलात को दुरुस्त करे, नबी अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत करे। हर बंदा ये गौर करे मेरा यार फुला बंदे से ताल्लुक है और उसके ताल्लुक की वजह से मैं बड़ा खुश हूँ। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया ना, वो मेरा यार है, बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ी उसके पास वो पावर है, मुझे हर जगह से छुड़ा के ले आएगा। भाई कभी मैंने और आपने गौर किया नबी पाक की जात से मेरा और आपका ताल्लुक कितना कायम हो चुका है, अल्लाह की जात से मेरा राब्ता कितना कायम हो चुका है। अपने आप को रब की बारगाह में झुकाएं। मन तवादा लिल्लाहि फक़द रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को झुकाता है मेरा अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमाता है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। चंद एक बातें ज़ाती, इस्लाही, फिक्री और मुआशरती हवाले से अर्ज़ की। अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।